اور بہت افسوس کی بات ہے کہ اگر صدر زرداری کا حکومت ایک سازش کے تحت 2013 میں ایک RO الیکشن کے ذریعے زبردستی ختم نہیں کروایا جاتا، پاکستان پیپلز پارٹی تو جب صدر زرداری پچھلی دفعہ صدر تھا، جو ڈیامر بادشاہ ڈیم کے لیے کام ہوا، جو وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی تھا، جو پیکیجز کا اعلان ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر صدر زرداری کے حکومت کو جس انداز سے اس وقت ایک سازش کا تحت ختم کروایا گیا، اگر ایسا نہیں ہوتا تو آج تک یہ ڈیامر بادشاہ ڈیم بنا ہوا ہوتا۔ مجھے بہت افسوس ہوا، بشیر صاحب مجھے بتا رہا تھا کہ ابھی تک جو ری سیٹلمنٹ کے دعوے اور وعدے کیے گئے وہ بھی پورا نہیں ہوئے۔ میں آپ سے وعدہ کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی 7 جون کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت بن رہی ہے اور ہم یہ کام پورا کر دیں گے۔ جہاں تک ری سیٹلمنٹ کی بات ہے، وہ ہم فوری طور پہ پورا زور کر کے وہ کام مکمل کر لیں گے، مگر ساتھ ساتھ ہمارا وفاق سے مطالبہ یہ ہوگا کہ پورا پاکستان کی PSDP، وفاق کا PSDP ایک طرف، پہلے یہ ڈیامر بادشاہ ڈیم مکمل کرو، پھر کسی اور شہر میں کوئی آپ کا وفاق کا PSDP سے ایک اینٹ بھی لگ جائے۔ یہ نہ صرف ڈیامر کے عوام کا حق ہے، یہ پاکستان کی ضرورت ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مودی کی بھارت کا جو حکومت ہے، انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی پہ حملہ کیا ہے، انہوں نے پاکستان کو اس پانی دہشت گردی استعمال کر رہے ہیں۔ جب ان کے پاس کیپیسٹی ہے تو وہ ہمارے طرف سیلاب بھیج دیتے ہیں، جب ان کا جی چاہتا ہے وہ اپنے ہاں پانی روکتے ہیں اور نچلے جو ہمارا لوور ریپیرن ہے ان کو پیاسا مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ وجہ ہے کہ اب پاکستان کے لیے کوئی اور منصوبہ اتنا اہمیت نہیں رکھتا جتنا یہ ڈیامر بادشاہ ڈیم کا منصوبہ رکھتا ہے۔ اور میں اپنا اتحادی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ شہباز صاحب، ہم نے آپ کا شہباز سپیڈ لاہور میں سنا ہے، اب آپ کو ہم نے دو دفعہ آپ کو وزیر اعظم بنایا ہے، ذرا میرے ڈیامر کے عوام کو اپنا وہ شہباز سپیڈ دکھائے اور جلد از جلد یہ ڈیامر بادشاہ ڈیم کو مکمل کر کے دکھائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ملک کے مفاد کے بارے میں، چاہے وہ
ہمارا معیشت ہو، چاہے وہ ہمارا دفاع یا ڈیفنس کا کیپیسٹی ہو، پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے اگر آج کسی ایک ہی مسلم ملک ہے پوری دنیا میں جس کے پاس اٹامک بم ہے، جس کے پاس آتمی طاقت ہے، تو وہ بھی آپ کا اور میرا پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی وجہ سے۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو گلگت بلتستان کے سرزمین پہ کھڑا ہو کر یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم گھاس کھائیں گے مگر ہم بم بنائیں گے۔ تو میں نے کل سکردو میں وہاں کے عوام سے کہا تھا کہ یہ غلط نہیں ہوگا اگر ہم دعویٰ کریں کہ پاکستان کا یہ ایٹم بم کا تحفہ اصل میں گلگت بلتستان کے عوام کا تحفہ ہے۔ اور اگر آج بھی کوئی مالی آنکھ سے پاکستان کی طرف نہیں دیکھ سکتے تو اس لیے کہ گری خدا بخش سے آج بھی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو اپنا دیا ہوا اٹامک بم سے میرا اور آپ کا اس ملک کا تحفظ کر رہا ہے۔ ایٹم بم کے بعد جو پاکستان کا دفاع کے لیے سب سے بڑا اچیومنٹ وہ ہمارا میسائل ٹیکنالوجی ہے۔ اس لیے کہ میسائل ٹیکنالوجی کے بغیر آپ کے پاس ایٹم بم ہوگا، لیکن اس ایٹم بم کو اگر آپ نے کہیں پہنچانا ہے تو وہ میسائل ٹیکنالوجی کا ضرورت ہے۔ اور یہ میسائل ٹیکنالوجی جو آج پاکستان کے پاس ہے یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا تحفہ ہے۔ باپ نے اٹامک بم دیا تو بیٹی نے ہمیں میسائل ٹیکنالوجی دی۔ یہ دونوں ایٹم بم اور میسائل ٹیکنالوجی کی صورت میں دونوں آج گری خدا بخش سے پاکستان کا دفاع کر رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایٹم بم کا تحفہ، یہ میسائل ٹیکنالوجی کا تحفہ کے بعد اگر ہمارا اس کے بعد تیسرا سب سے بڑا کامیابی آپ کو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک عامر کا دور میں پاکستان نے کسی دوسرے ممالک کو یہ اجازت دیا تھا کہ وہ ہمارے ہاں اپنا بیسز بنائے، ملٹری بیسز بنائے، اور وہ اپنے ان بیسز سے دوسرے ممالک مطلب ہمارے سرزمین سے کوئی دوسرا ملک مسلمان ممالک پہ حملہ کرتے تھے۔ کوئی ایسا ایک قیدی ہے 420 وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ۔ نہ تو نے ایبسولوٹلی ناٹ کس چیز کا کہا؟ ان کا حکومت آنے سے پہلے، میاں صاحب کا حکومت آنے سے پہلے، مشرف کا حکومت کے بعد ایک ہی ایسے مرد حر کا حکومت تھا جس میں یہ ہمت تھا، جس میں یہ بہادری تھا، جس میں یہ طاقت تھا کہ اس نے ایک لات مار کے وہ تمام بیسز بند کیے اور ہمارے ان مہمانوں کو خداحافظ کہہ دی۔ اور میں اب سمجھتا ہوں جب میں دیکھتا ہوں کہ اس ایران جنگ میں کس قسم کا ظلم ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایٹامک بم کے بعد، میسائل ٹیکنالوجی کے بعد یہ پیپلز پارٹی کی تیسری سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ اس ملک کا ہم نے وہ بیسز بند کر دیا۔ اگر ہم بند نہیں کرتے تو پھر وہ قیدی کہہ سکتا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ۔ ہم نے تو بند کر دیے تھے وہ بیسز، کس چیز کا ایبسولوٹلی ناٹ۔ یہ کامیابی، یہ بہادری صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے تاریخی طور پہ آپ کو دکھایا۔ جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے مسلم امہ کو یہ اٹامک طاقت دلوایا تھا، اس سے پہلے ایک امریکہ کا سیکرٹری آف اسٹیٹ ہوتا تھا
हेनरी किसिंजर, उसने कायदे अवाम को वार्न किया था कि आप ये एटम बम ना बनाएं, हम आपका बुरा एग्जाम्पल बनाएंगे आपका। मगर कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो किसी से नहीं डरता था, किसी के सामने नहीं झुकता था। उसने जान की कुर्बानी दे दी, मगर वो मुस्लिम उम्मा को ये एटॉमिक ताकत दिलवा दिया था। आज भी जब हमारे पूरे खित्ते में जंग का माहौल है, हालात मुश्किल है, तो मैं समझता हूं कि आज भी इस मुल्क को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे सियासी जमात की जरूरत है, जो दुनिया के आंखों में आंखें डाल कर बात कर सके। और वो हम सिर्फ इसलिए कर सकते हैं कि हम असल मानों में अवाम की नुमाइंदगी करते हैं। जब हम दुनिया से बात करते हैं तो वो जानते हैं कि इनके पीछे अवाम है, वो जानते हैं कि ये लोग अपने अवाम के हकूक पे, अपने मुल्क के कौमी मुफाद पे सौदा नहीं करते। तो आज भी इन मुश्किल हालात में मैंने और आपने जिद्दोजहद करना है। हमने गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनानी है और इंशाअल्लाह ताला 2 साल बाद पाकिस्तान में भी इलेक्शंस होंगे और हमें वहां भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाना पड़ेगा।